ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا اللہ کے رسول کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا، نبی کی سیوا کرتا تھا، اور نبی کی بات سن کر اس کا دل نبی کی باتوں پر آتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم اسلام لے آئیں، لیکن اس کا باپ اس کو ڈانٹ کر کہتا تھا بتاؤں ابھی تو محمد کی بات مانے گا، تو محمد کا کلمہ پڑھے گا، تو محمد پر ایمان لائے گا، محمد کے رب پر ایمان لائے گا۔ اپنے باپ کا غصہ دیکھ کر یہ 12 سال کا بچہ ڈر جاتا تھا اور پھر بیچارہ کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ آتا تھا، نبی کی بات سنتا تھا، نبی کی خدمت کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ ایک دن پتا چلا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کئی دن سے وہ آیا نہیں۔ فرمایا وہ تو بیمار ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ تو بیمار ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کے گھر لے کر چلو۔ اللہ کے رسول اس 12 سال کے یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، یہودی گھر میں اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی حالت اتنی گمبھیر ہے کہ وہ یعنی سانسیں لے رہا ہے، یہ حال ہے اس کا۔ اب مرا کہ تب مرا، ابھی روح نکلی کہ تب نکلی، کنڈیشن اس کی بہت نازک، اور وہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا قُلْ يَا غُلَامُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے بچے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، بچہ مرنے والا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اور اللہ کے نبی ایسی کنڈیشن میں اس سے کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا بچے، اے غلام، اے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف ایسے دیکھا، گویا کہ کہہ رہا ہو کہ ابو میرا دل ان کی طرف ہے، ان کی تعلیم کی طرف ہے، میری پوری زندگی میں آپ نے مجھے پرمیشن نہیں دی، آج تو ان کی بات مان لینے دیجئے۔ زبان سے کہہ نہیں پا رہا ہے، لیکن ایسے دیکھ کر اشارہ دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو۔ اس کے باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا جب آتا تھا اللہ کے رسول کے پاس سے تو مجھ سے نبی کی تعریف کرتا تھا، محمد رسول اللہ کی باتیں بتاتا تھا، اور اسلام لانے کے لیے آمادہ تھا، لیکن میرے ڈر کی وجہ سے نہیں لاتا تھا۔ تو باپ نے آج اپنے بچے کے چہرے کو دیکھا تو کیا فرمایا، بیٹے کیا فرمایا، یا بنیات ابو القاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی بات مان لو، اے میرے بیٹے آج تم محمد رسول اللہ کی بات مان لو، یہ جو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تم کلمہ پڑھ لو۔ اس بچے نے مسکراتے ہوئے کہا، جب دیکھا کہ باپ نے اجازت دے دی تو وہ بچہ مسکرایا، اور مسکرا کر اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بخاری کے الفاظ، یہاں اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا، کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس بچے کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس کی سانسیں کام نہیں کر رہی ہیں، اکھڑ گئی ہیں، دل کام نہیں کر رہا، دھڑکنیں بند ہو گئی ہیں، سمجھ گئے کہ یہ بچہ انتقال کر گیا، سب کو یقین آ گیا بچہ مر گیا۔ اللہ کے نبی اپنے جہاں بیٹھے تھے اس کے سرہانے کے پاس وہاں سے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ جملے ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ کلمہ پڑھا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ اس بچے نے کلمہ پڑھتے کتنی نیکی کی، کلمہ پڑھا اور انتقال۔ اگر کلمہ نہ پڑھتا تو کہاں جاتا، کلمہ پڑھا تو کیا، نبی اکرم کہہ رہے کہ اللہ نے اس کو جہنم سے بچا لیا، اور جو جہنم سے بچ گیا اس کا مطلب وہ جنت کا مستحق ہو گیا، یعنی وہ جنتی بن گیا۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ایک چیز اور بتاؤں گا اور اس کے بعد دوسری چیز پر آ رہا ہوں میں۔ میرے بھائیوں،
یہ تو تھے پڑھنے والے. اسود نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, جنگ میں گیا شہید ہو گیا جنتی. ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا, جنتی. اس بچے نے کلمہ پڑھا اور مر گیا جنتی. ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی روزہ نہیں رکھا. یہ ہے کلمہ طیبہ, یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. اور آئیے اس کے برعکس میں آپ کو ایک اور منظر دکھاؤں. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا انجام کیا ہوا. چچا, نبی اکرم کے چچا ابو طالب. یہ بھی نہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا تھا, موقع بھی ملا تھا. پوری زندگی نبی کی خدمت بھی کرتے رہے, اور خدمت بھی ایسی ویسی نہیں. اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے تو ماں نہیں, 6 سال کے ہوئے ان کی ماں جب ان کو ان کے باپ کی قبر دکھلا رہی تھی اپنے شوہر کی, تو شوہر کی جدائی میں خود ان کی روح نکل گئی اور اٹیک پڑا اور ماں آمینہ کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ نے اپنے باپ ہی کی قبر کے پاس اپنی ماں کو بھی دیکھ لیا کہ انتقال کر گئی, ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. دادا نے پالا عبد المطلب نے, اور 8 سال کے ہوئے محمد رسول اللہ تو دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے. اب 8 سال سے لے کر 25 سال تک, جب تک کہ محمد رسول اللہ کی شادی نہیں ہو گئی حضرت خدیجہ سے, تب تک محمد رسول اللہ کو ابو طالب کھلاتے رہے, پلاتے رہے, پالتے رہے, پوستے رہے, بڑا کرتے رہے, جوان کرتے گئے, یہاں تک کہ خدیجہ سے نکاح ہو گیا. اس کے بعد بھی اپنے پاس رکھے رہے, یہاں تک کہ آپ کی عمر 40 سال ہو گئی اور نبی بن گئے. اور نبوت کے بعد جب کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا تو آپ نے کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا پرچم لہرایا. کافروں نے مارا, ستایا, تو ابو طالب محمد رسول اللہ کو بچاتے رہے. اللہ کے نبی لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دیتے رہے, اور جو پریشانیاں آتی تھی ابو طالب اس پر بچاتے رہے. اور ایک دن آیا کہ کافروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابو طالب اب پانی حد سے آگے چڑھ گیا, اے ابو طالب اب پانی بہت زیادہ سر چڑھ گیا ہے, اب ابو بھتیجے کو میرے حوالے کرو. اس نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا ہے, اس نے ہمارا رہنا دو بھر کر دیا ہے, اس نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ کر ہماری زندگی تنگ کر دی ہے. اب ہم آپ کے بھتیجے کو نہیں چھوڑیں گے, اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کرو. ابو طالب نے کہا واہ, اپنا بھتیجا ہم تمہیں دے دیں اور تم اس کو سزا دو. میں نے بڑی پیار سے محبت سے پالا پوسا بڑا کیا. فرمایا اگر آپ کو بچے پالنے کا اتنا شوق ہے تو میں اپنا بیٹا تمہیں دے دیتا ہوں. اے ابو طالب تم اس بچے کو کھلاؤ, میں اپنا بیٹا دے دیتا ہوں, تم اس کو کھلاؤ پلاؤ بڑا کرو, وہ تمہاری خدمت کرے گا, تمہارے ساتھ رہے گا. لیکن تمہارے بھتیجے کو میں ماروں گا اور تمہارے بھتیجے کو ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی جو سزا دے گی وہ دے گی. ابو طالب نے کہا واہ کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو, تمہارے بچے کو میں کھلاؤں پلاؤں پال پوس کر بڑا کر کے ساڑ بناؤں, ساڑ کر دوں, اور میرے بھتیجے کو لے جا کر تم اس کی ٹکا بوٹی کرو, تم اس کو قتل کرو, تم اس کو مارو. کتنا اچھا فیصلہ کر رہے ہو تم, یہ فیصلہ ہے تمہارا. تو آئے ابو طالب, تو اب سمجھ لو کہ معاملہ کتنا آگے بڑھنے والا ہے. تمہارے بھتیجے نے ہمارا رہنا دوبر کر دیا ہے, زندگی تنگ کر دی ہے. سمجھا لو اپنے بھتیجے کو, اگر نہیں مانا تو جہاں ملے گا ہم تمہارے بھتیجے کو قتل کر دیں گے. جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو ابو طالب نے محمد رسول اللہ کو بلایا اور ایک ہی بات کہی کہ میرے بھتیجے, میں تمہیں بیٹے کی طرح پالا ہوں, پوسا ہوں, پال پوس کر تمہیں بڑا کیا ہوں. اب ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, یہ اب پانی حد سے زیادہ چڑھ گیا ہے, اب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے. اے میرے بھتیجے, یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے, تمہیں مارنا چاہتے ہیں, اور میں بھی اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ اب میں تمہاری کتنی مدد کر سکتا ہوں یہ تم دیکھ سکتے ہو. میرے ناتواں کاندھوں پر, میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ
کر سکوں، میرے ناتوا کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے سہ نہ سکوں، میرے ناتوا کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے برداشت نہ کر سکوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جواب دیا ہے چچا اگر یہ کافرین مکہ سورج اکھاڑ کے لائیں دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند اکھاڑ کے لائیں بائیں ہاتھ پر رکھ دیں پھر بھی میں دین حق سے باز نہیں آؤں گا، پھر بھی میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا رہوں گا۔ رہی آپ کی بات تو آپ اگر مدد نہ کرنا چاہے تو مت کیجئے، اگر آپ اپنا ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا لیجئے، آپ کی مرضی ہے، لیکن میں تو دعوت دیتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر آپ جانے لگے تو بھتیجے کو آواز دیتے ہوئے چچا نے بھتیجے کو آواز دی، اپنے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو چچا نے ان کو آواز دی اور بلایا یا ابن اخی، آئے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی آئے میرے بھتیجے ادھر آؤ۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں اللہ نے توحید کی دعوت دے کر بھیجا ہے، اگر تمہیں لا الہ الا اللہ کا مشن پورا کرنا ہے تو جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کھل کر تم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دو۔ اے میرے بھتیجے، میری زندگی میں کوئی تمہاری اوپر آنچ نہیں آ سکتی، میری زندگی میں کوئی بھی تمہیں ٹچ نہیں کر سکتا، میں کمزور ہو گیا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن ابھی زندہ ہوں، دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں تمہارا کون کیا کرتا ہے، جاؤ تم دعوت کا کام کرو، تم لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔ اتنی مدد کی تھی چچا نے ابو طالب نے، اتنی مدد، لیکن جب ابو طالب کے مرنے کا وقت آیا، آخری وقت ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا قل یا امی لا الہ الا اللہ، آئے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، آئے میرے چچا آخری وقت ہے، اس بیماری میں کوئی آدمی بچتا نہیں ہے، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ چچا نے انکار کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا قل یا امی لا الہ الا اللہ فی اذنی، اے میرے چچا اگر یہ کلمہ زور سے نہیں پڑھ سکتے ہو کہ لوگ سن لیں گے اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کو تانے ماریں گے، اگر اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، میں اپنا کان آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، اے میرے چچا میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ دیکھ رہے ہیں فی اذنی، اے چچا میرے کان میں کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ، صرف دھیرے سے میرے کان میں کہہ دو، اگر دھیرے سے میرے کان میں کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اللہ کے سامنے گواہی دے دوں گا کہ اللہ مرنے سے پہلے میرے چچا نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، تو میرے چچا کو بخش دے، میں بخشوا لوں گا اللہ سے، بس میرے کان میں کہہ دیجئے۔ لیکن ابو طالب نے کیا کہا، آئے میرے بھتیجے میں آہستہ سے اور کان میں بھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے یہ کہیں کہ دیکھو ابو طالب نے آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، اے میرے بھتیجے میں اسی دین پر مرنا چاہتا ہوں جو دین پر میرا باپ مرا ہے عبد المطلب، میں اسی دین پر مرنا چاہتا ہوں، اور کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب مر گئے لیکن کلمہ ان کو نصیب نہیں ہوا، اور جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ جب کلمہ نہیں پڑھا تو کہاں گئے؟ جہنم میں۔ ہمدردی اور محبت کے ناطے نبی اکرم نے اللہ کو پکار کر کہا کہ اللہ میرے چچا کو بخش دے، اللہ میرے چچا نے میری بہت خدمت کی ہے، اللہ میرے چچا نے میرا قدم قدم پر ساتھ کیا، لیکن عرش والے نے وہی بھیج کر نبی اکرم کو متنبہ کر دیا، کیئرفل کر دیا، اے محمد آئندہ اپنے چچا کے بارے میں دعائے مغفرت مت کرنا، تمہارا چچا ابو طالب حالت کفر میں مرا ہے اور کافروں کو میں جنت نہیں دیتا ہوں، تمہارا چچا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا ابو طالب، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ہاں تمہاری مدد کیا، تمہاری ہیلپ کیا، تمہیں دشمنوں سے بچاتا رہا،
اس کے بدلے میں ہم اتنا ضرور کر دیں گے کہ تمہارے چچا کو سب سے ہلکا عذاب دیں گے. جہنم میں جہنمیوں کو جو عذاب دیں گے ان میں سب سے ہلکا عذاب ہم تمہارے چچا کو دیں گے. لائٹلی عذاب تمہارے چچا کو دیں گے، لیکن تمہارے چچا کو ہم جنت نہیں دیں گے، جہنم سے نہیں نکالیں گے، جہنم میں پڑا رہے گا. عذاب ہلکا دیں گے لیکن جہنم سے نہیں نکالیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا تمہارا چچا. اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دیا ہے ابو طالب کو، جانتے ہو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب؟ آگ کی 2 چنگاری دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی، ایک اس پیر کے نیچے ایک اس پیر کے نیچے. اور چنگاری کیا ہوتی ہے؟ چولہا جلاتے ہو نا آپ، چولہا جلاتے ہوئے لکڑی اندر ڈالتے ہو تو چنگاری پھوٹتی ہے، یا کبھی کوئلہ جلا کر جب آپ سردیوں میں تاپتے ہو تو ایک چنگاری پھوٹتی ہے. یہ چنگاری ایک اس پیر کے نیچے ایک اس پیر کے نیچے، اور ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے حالت یہ ہوگی یغلی منہما دماغہ، ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا. یغلی منہما دماغہ، دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہے. جیسے ہانڈی کے اوپر آپ گرم پانی رکھ دو ابلنے کے لیے، تو گرم پانی جب جوش مارتا ہے، بوائل ہوتا ہے، ابلتا ہے، ببولے چھوڑتا ہے، ایسی آگ کے 2 چنگاریوں کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا، پک رہا ہوگا. یہ عذاب ہے جہنم کے اندر سب سے ہلکا. تو مجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسود نے کلمہ پڑھا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جنتی. اس بچے نے کلمہ پڑھا، ایک بھی نہ نماز پڑھی نہ روزہ، لیکن جنتی. اور ابو طالب نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی، نبی کو بچایا، نبی کی حوصلہ افزائی کی اور نبی کا ساتھ دیا، لیکن مرنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا. تو ابو طالب جہنمی میرے بھائیوں، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی، اس جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. یہ ہے کلمہ. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، افضل کلمہ، افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا. اور دوسری چیز وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، دوسری چیز راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا. بہت بڑی بات ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. آج راستے میں کتنی تکلیف دہ چیزیں پڑی رہتی ہیں، آپ ہٹاتے ہیں. ایک پتھر پڑا ہے، آپ نے گاڑی پتھر دیکھا دور سے، موڑ لی، آگے نکل گئے، 4 ویلر ٹرن کیا، آگے نکل گئے. ارے جب نظر پڑ ہی گئی تھی ایک بڑا پتھر پڑا ہے، تو آپ سائڈ کر کے اپنی گاڑی کو روکتے، اس بڑے پتھر کو وہاں سے ہٹا دیتے، کیا بگڑ جاتا آپ کا؟ کیلے کا چھلکا پڑ گیا، آپ کی نظر پڑی ہوئی ہے، آپ روکیے اور اس کیلے کے چھلکے کو وہاں سے ہٹا دیجئے. آپ تو دائیں بائیں سے گزر گئے، لیکن اگر کوئی اندھا اور نابینا آدمی اگر اس کیلے کے چھلکے پر اگر پیر رکھ دیا اور پھسل گیا اور ہاتھ پیر ٹوٹ گئے تو اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ کم سے کم اس کی ہمدردی میں آپ نے کیلے کے چھلکے کو پھینک دیتے. کانٹا پڑا ہوا ہے، آپ کی نظر پڑ گئی، ارے کوئی چھوٹے بچے کے پیر میں چپ سکتا ہے، کسی بوڑھے آدمی کے پیر میں چپ سکتا ہے، کوئی بوڑھا آدمی کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل سکتا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، اور بڑھاپے میں ہڈی ٹوٹ جائے تو جلدی جڑتی بھی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اگر ذہن میں ہوتی تو آپ کیلے کے چھلکے کو، پتھر کو، کانٹے کو، تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹا سکتے تھے، لیکن آپ نے تو دیکھا اور گاڑی کو ہلکا سا ٹرن کیا اور آگے لے گئے. کیلے کا چھلکا پڑا رہا، پتھر پڑا رہا، کانٹا پڑا رہا. میرے بھائیوں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک برانچ ہے، ایمان کا ایک درجہ رکھتا ہے اپنے اندر. آپ کو ایسا کرنا پڑے گا. اور ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر ثواب ہے، تو راستے میں جان بوجھ کر تکلیف دہ چیزوں کو ڈالنا گناہ بھی ہے. کیلا کھایا، چھلکا لیا، وہ پھینک دیا. کوئی پھل کھایا، کھانے کے بعد اس کا کانٹا وہ پھینک دیا.
اسی طریقے سے راستہ جو لوگوں کے گزرنے کا ہے، چلنے پھرنے کا ہے، گئے اور آپ نے ناک لی، جھاڑ دیا، وہاں بلغم آیا، تھوک دیا وہاں۔ جو لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، جو لوگوں کی گزرگاہ ہے، وہاں نہ لیٹرین کی جا سکتی ہے، وہاں نہ ناک جھاڑی جا سکتی ہے، وہاں نہ بلغم تھوکا جا سکتا ہے، وہاں نہ کانٹا پھینکا جا سکتا ہے، وہاں نہ کیلے کا چھلکا ڈالا جا سکتا ہے، وہاں نہ پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر کوڑا اکٹھا کر کے گھر کے باہر عام گزرگاہ پر نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ لوگوں کو تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز کسی دکان سے آپ کو خریدنا ہے اور آپ نے لوگوں کی گزرگاہ پر گاڑی کھڑی کر دی، پارک کر دیا، اور اب آپ سامان پیک کرانے لگے، دال دے دو، چاول دے دو، دھنیا دے دو، مرچا دے دو، ہلدی دے دو، نمک دے دو، مسالہ دے دو، اور اس پہ آپ کو آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے، اور آدھے گھنٹے تک آپ کی گاڑی غلط جگہ پر پارک رہی، لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہو رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں شامل ہے۔ ہمارے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، گھر کے باہر ہم نے ٹینٹ لگا دیا ہے، باراتیوں کو وہاں ٹھہرا دیا ہے، لوگوں کا گزرنے کا راستہ ہے وہ۔ اب لوگ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ٹینٹ لگا ہوا ہے، راستہ گزرنے کا ہے، اب 1 کلومیٹر دور سے اور 2 کلومیٹر دور چکر کاٹ کے بیچارے وہ کہیں جا رہے ہیں۔ راستہ روکنا اور راستے میں ٹینٹ لگا دینا، راستے میں کرسیاں ڈال کر بیٹھ جانا اور آنے جانے والوں کو تکلیف دینا، یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں شامل ہے۔ ہم نہیں دے سکتے یہ تکلیف۔ اسی طریقے سے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آج جو 11 فروری، اب تو 12 فروری ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، غالباً 2 مارچ سے روزہ شروع ہو جائے گا، 20 دن 18 دن بس باقی رہ گئے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں۔ بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے، ہمیں آپ کے علاقے میں نہیں معلوم، لیکن ہم لوگوں کے علاقے میں آئیے، رات کے 2 بجے مائک پکڑ لیا جائے گا اور اس میں چیخ چیخ کر کہا جائے گا، روزے دار بھائیوں اٹھیے، میری ماں بہنیں اٹھیں، سحری بنائیں، سحری پکائیں، روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے۔ روزہ ختم ہونے میں، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں اتنی دیر باقی ہے، اور 1-2 بار بول کر پھر اس میں نظمیں پڑھی جائیں گی، اس میں حمدیں پڑھی جائیں گی، نعتیں پڑھی جائیں گی، اور مائک پر ایسا شور، ایسا ہنگامہ ہوگا کہ سب کی نیند میں ڈسٹرب ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ کو یہ اتھارٹی، یہ پاور کس نے دیا ہے کہ آپ رات میں مائک پکڑ کے چیخیں اور چلائیں اور لوگوں کو آواز دے دے کر اٹھائیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو روزے کے لیے اٹھانا ثواب ہے؟ کہاں ہے؟ اگر رمضان کے مہینے میں روزے داروں کو اٹھانا ثواب ہوتا تو روزے سے بڑھ کر عبادت ہے نماز، تب تو آپ کو ہر فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے لیے ہر رات لوگوں کو اٹھانا ثواب ہوتا، اور آپ مائک پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں فجر کے نمازیوں، فجر کی نماز کھڑے ہونے میں اتنا وقت رہ گیا ہے، جلدی آؤ، آؤ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ نماز تو روزے سے بڑی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے لوگوں کو مائک لے کر اٹھانا جائز نہیں ہے تو میرے بھائیوں، پھر روزے کے لیے آپ کو مائک پکڑ کے لوگوں کو اٹھانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اب آپ کہیں گے کیا روزے داروں کو اٹھانا گناہ ہے؟ ارے اٹھا دیا تو کیا ہو گیا؟ میرے بھائیوں، آپ صرف روزے داروں کو نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی بیدار کر رہے ہیں جن کی اوپر روزہ نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کمزوری ہے اس کو، بہت زیادہ نقاہت ہے، کمزوری ہے، اب فدیہ دے گا بس۔ اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کی اولاد دے گی، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی روزے کے بدلے میں، فدیہ اس کی اوپر، لیکن اب اس کی اوپر روزہ نہیں ہے، اب وہ بیچارہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ جب اٹھا رہے ہیں مائک میں، شور کر رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں، تو وہ بیچارہ اس بوڑھے آدمی کی نیند بھی کھل رہی ہے۔
ایک آدمی نے مجھے بتایا مولانا روزے کے دنوں میں ہمارے علاقے کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ مولانا اتنی زور زور سے شور ہوتا ہے کہ ہمارے باپ جن کی عمر 85 سال ہے اٹھ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، جبکہ میرے باپ کا علاج چل رہا ہے، وہ مائنڈلی ڈسٹرب بھی ہیں، اب ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، مائیگرین کی بیماری ہے، ان کو نیند کی گولی دینا پڑتی ہے، ان کو ڈپران 10 mg کی چل رہی ہے، جب وہ ڈپران 10 mg کی دیتے تب ان کو نیند آتی ہے، جب وہ سو جاتے ہیں، لیکن اگر مائک کی آواز سن لے تو ان کی نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر ان کو کوئی بھی ٹیبلٹ دے دو پھر نیند نہیں آتی، اور جب وہ مائک کی آواز سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر بے چین رہتے ہیں اور پورے گھر والوں کو پھر پریشان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ اس آدمی کی اس پریشانی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس آدمی کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں جس کو نیند کی سخت ضرورت ہے۔ ایک حاملہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے ابھی روزہ نہ رکھے، اگر روزہ رکھے گی تو کمزور ہو جائے گی، کھائے گی پیے گی نہیں تو پیٹ کا بچہ بھی مر سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ ابھی وہ روزہ چھوڑ دے۔ اب آپ جب مائک پر چیختے ہو چلاتے ہیں تو اس عورت کی بھی نیند کھل جاتی ہے جس کی اوپر روزے کی رخصت ہے، جس کی اوپر روزہ بھی نہیں ہے۔ ایک مرضیہ عورت جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، شریعت کہتی ہے جب تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے روزہ چھوڑ دے، کیونکہ ماں جب کھائے گی تو دودھ بنے گا، جب دودھ بنے گا تو بچے کو پلائے گی، اور جب کھائے گی ہی نہیں تو دودھ نہیں بنے گا، اور جب دودھ نہیں بنے گا تو بچہ پیے گا کیا؟ اس لیے دودھ پلانے والی عورت جب تک بچہ دودھ پی رہا روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ تو میرے بھائیوں اب غور کیجئے، اس عورت کے اوپر جب روزہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ اس کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کی بھی نیند کھل رہی ہے۔ تو اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، تیسری چیز پر ہلکا سا اشارہ کروں گا میں، ذرا غور کیجئے تیسری چیز کیا ہے، اور اس تیسری چیز کا تعلق ہماری ماں بہنوں سے بھی ہے، ہماری ماں بہنیں آئی ہوں گی، ذرا وہ بھی غور کریں، یہ تیسری چیز کا تعلق مردوں سے زیادہ عورتوں سے ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تین چیزیں بتائی تھیں، لا الہ الا اللہ ہو گیا، اس پر اماطۃ الاذى یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس پر بھی میں نے تھوڑی گفتگو کر دی۔ اب تیسری چیز والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم نکال لی گئی، جب تیرے اندر شرم نہیں رہی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر، ففعل ما شئت، تو جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ یعنی جب کسی انسان کے اندر سے شرم نکل جائے، حیا نکل جائے، تو پھر جو دل میں آئے وہ کرے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کل تک ہماری خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کے گالوں کے خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نظروں نے بھی نہیں دیکھا تھا، آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر آپ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی بہار کا، کٹیہار کا اور پورنیہ اور ہریا اور جھارکھنڈ آپ کا گڈا صاحب گنج، ان تمام علاقوں کا معاملہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ آپ کے انسٹاگرام پہ آپ کے علاقے کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، ہمیں اتنی جانکاری نہیں ہے۔ ہم لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، لکھنؤ کے بارے میں ہمیں اتنا معلوم ہے کہ بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں اور بڑے بڑے ملاؤں اور بڑے بڑے مولویوں اور بڑے بڑے حافظوں اور بڑے بڑے قاریوں کی لڑکیاں بھی انسٹاگرام پر اپنے سروں سے دوپٹے اتار اتار کر ریل بنا رہی ہیں، انسٹاگرام پہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، ان کے کپڑے چھوٹے ہو چکے ہیں، شارٹ ہو چکے ہیں، ان کے پنڈلیاں کھل
کھل چکی ہیں, ان کے گھٹنے بھی کھل چکے ہیں. میری پیارے ساتھیوں غور کرو, جب حاجیوں اور نمازیوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں رہی تو اور دوسروں کے بارے میں کیا بات کریں. اذا لم تستحی ففعل ما شئت, جب تیرے اندر سے شرم و حیا ہی نکال لی گئی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر. جب شرم و حیا نہیں رہے گی تو انسان یہی سب کرے گا. سوچئے تو صحیح, ویسٹرن کلچر نے ہمیں کہاں پہنچا دیا, مغربی تہذیب نے ہمیں کہاں پہنچا دیا, پشچمی سبھیتا نے آج ہمیں کہاں پہنچا دیا. اب جب لڑکی اپنے گھر میں قید رہنے کو اور اپنے گھر میں مستقل رہنے کو اپنی انسلٹ سمجھنے لگے تو پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں. اس سے کہو کہ اپنے باپ کے لیے کھانا بناؤ, ثواب ہے. اپنے بھائی کو کھانا کھلاؤ تو ثواب ہے. اپنے بھائی کے کپڑے دھل دو, بہن اگر دھل دے گی تو کیا بگڑ جائے گا. افسوس یہ ہے اگر بہن اپنے بھائی کے لیے گھر میں کھانا بنا دے تو آج کی عقل پرستی کہتی ہے کہ عورت کی ذلت ہے. اگر گھر میں اپنے باپ کے لیے کھانا بنا کر اس کو سرو کر دے تو آج کی دنیا کہتی ہے کہ یہ دیکھو کہ عورت کو گھر کے چار دیواری میں قید کر کے رکھ دیا. اور وہی ہماری بہن, وہی ہماری بیٹی کسی کلب میں جا کر شراب کی بوتل اور بیئر کی بوتلیں کسٹمروں کے سامنے اور ناچ و گانا دیکھنے آنے والے لوگوں کے سامنے سرو کر دے تو یہ ترقی. سوچئے تو, دماغ لگائیے. ہماری بہن اگر ہمارے لیے ہمارے گھر میں کپڑا دھل دے تو یہ دقیہ نوسی. اور ہوٹلوں میں جا کر کام کرے اور مسافروں کے لیے کپڑا دھلے, چادر دھلے اور اس کو بیڈ بستر پہ بچھائے تو یہ ترقی یافتہ. ہماری بہن اور ہماری بیٹی اگر کھانا لا کر ہمیں سرو کر دے تو دقیہ نوسی. لیکن پلین کے اندر, فلائٹ کے اندر جائی اور پلین کے اندر وہی اسکرٹ پہن کر اگر ہماری وہی بہن اور ہماری بیٹی پیسنجرز کے سامنے کھانا سرو کر دے, ان کے سامنے بریک فاسٹ سرو کر دے تو ترقی یافتہ. اس عقل نے ہمیں کہاں کا چھوڑا ہے. اپنے بھائی, اپنے باپ کے لیے, اپنی ماں کے لیے, اپنی بہن کے لیے کھانا سرو کرنا تو دقیہ نوسی ہو گیا, اور باہر والوں کے لیے کھلانا پلانا ترقی یافتہ ہونے, لڑکی کی ترقی یافتہ ہونے کی نشانی ہو گئی. فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت, جب تمہارے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا. ہماری بہنوں اور بیٹیوں سے جب شرم و حیا نکال لی گئی تو یہی سوچ آ گئی. ورنہ میرے بھائیوں غور کرو, شریعت تو یہاں تک کہتی ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے, اجازت ہے, عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لا تمنعوا ماء اللہ یصلین فی المسجد, اگر تمہاری عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں تو ان کو ہرگز مت روکو, ان کو جانے دو. اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو دے دو. حدیث اپنی جگہ پر ہے, عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں. مسئلہ سن لیجئے, عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں. دوسری بات ذہن میں رکھیے, اگر کوئی عورت آپ سے, آپ کی بیوی, آپ کی بہن بیٹی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو آپ اس کو روکو مت, مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دو, اپنی جگہ پر صحیح. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ایک حدیث اور موجود ہے, اس کے باوجود آپ نے فرمایا عورت کی اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے.
عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو اس کو بالکل مت روکو، اس کو روکنے کا ادھیکار مردوں کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عورت سے یہ کہا جا رہا ہے اے عورت تو اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تو مسجد میں آنے والے مردوں سے دور رہے گی، تو مردوں سے جتنا دور رہے گی اتنا تیرے لیے بہتر ہے۔ عورت کی اپنے گھر میں نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا عورت کا اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا، عورت کا اپنی گیلری میں اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ گھر کے صحن میں تو کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، اس لیے برآمدے میں نماز پڑھے گی تو اور زیادہ افضل ہے۔ اور اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا، اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا، عورت کا اپنے کمرے میں اپنی کوٹھری میں جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور رات میں وہ کمرہ بند کر لیا جاتا ہے، یعنی جس کمرے میں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہے اس کوٹھری میں اس کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی وہ عورت جو اپنے کمرے میں گھر کے اندر کوٹھری میں اندر نماز پڑھے گی وہ اور زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی زیادہ دور رہے گی۔ گھر میں بھی تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی چچا کا لڑکا، کبھی خالہ کا لڑکا، کبھی پھوپھا کا لڑکا، کبھی موسا، یہ سب آتے جاتے رہتے ہیں، اور پردہ تو ان سے بھی ہے نا۔ ایک لڑکی کو اپنے خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، اپنے چچا کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، اپنے ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، تو پردہ تو ان سے بھی ہے، اور یہ لوگ تو گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ تو عورت کا اپنے کمرے میں، اپنے کوٹھے میں، اپنے بیڈ روم والے کمرے میں نماز پڑھنا باہر آنگن میں اور برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ بتایا ہے، یہ عورت کی شرم و حیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا زیادہ مردوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ کرتے ہیں آج ہم لوگ؟ اس سے اندازہ لگائیے شرم و حیا کا، عورت کی شرم و حیا کا کیا معنی ہوا، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ ہاں، اس کے باوجود اگر کوئی عورتیں مسجد میں آنا چاہیں پردے کے ساتھ تو آ سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک اور نقطہ دیکھیے، اگر تم مسجد میں جا بھی رہی ہو تو جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے اجازت ہے، لیکن اس وقت بھی تمہارے لیے ایک حکم ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں، ہر عورت چاہتی تھی کہ میں محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مقام و مرتبہ ہی کچھ الگ ہے، تو ہر عورت چاہتی تھی کہ میں نبی کے پیچھے نماز پڑھوں، اور وہ جایا بھی کرتی تھی اور نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتی تھی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کی فضیلت بتائی، مردوں کو خطبہ دیتے ہوئے پہلے صف کی فضیلت بتائی۔ آپ نے فرمایا لوگو نماز کی پابندی کرو، کوشش کرو پہلے صف میں نماز پڑھنے کی۔ تو میں نہیں معلوم پہلے صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اگلی صف میں، سب سے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو لوگ لڑنے لگیں گے اگلی صف میں آنے کے لیے، جھگڑا کرنے لگیں گے آگے والی صف میں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں اٹھانے لگیں گی اور نام پڑھا جانے لگے گا۔ نام ہے، کس کا نام آیا اس کو آگے کر دیا جائے، کس کا نام آیا اس کو آگے کر دیا جائے، لہذا قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی۔ اتنا زیادہ ثواب ہے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا کہ اگر لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس کا ثواب کتنا ہے تو لوگ لڑنے اور جھگڑنے لگیں گے اگلی صف کے لیے۔ اب اندازہ لگائیے کتنا ثواب ہے۔ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کے لیے سب سے بہتر ہے کہ وہ اگلی صف میں نماز پڑھے۔ ثواب کے اعتبار سے مردوں کی اگلی صف سب سے بہتر ہے، اور سب سے بری صف ہے سب سے پیچھے والی، سب سے لاسٹ میں آیا، سب سے پیچھے اس کو جگہ ملی، سب سے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، مرد کی سب سے پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے۔ ثواب کی
कमी और बेशी के एतबार से सबसे बेकार सफ कौन सी है? सबसे पिछली सफ। अगली सफ का सवाब देख लिया, लेकिन औरतों के बारे में क्या फरमाया? आए मस्तूरात सुनो, अगर रात के 3:15 बजे तक भी तुम यहां मौजूद हो और नीमों के इस जलसे में बैठकर सुन रही हो तो सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रुहा बलुहा। औरतों की पिछली सफ, सबसे पीछे वाली सफ सबसे अफजल सफ है, सबसे बेहतर सफ है सवाब के एतबार से, और सबसे बुरी सफ है आगे वाली सफ। जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाह अकबर। मेरे पीछे मर्दों की 5 सफ़ें लगी हुई हैं, 5 सफ़ें मर्दों की, उसके बाद पर्दा पड़ा हुआ है और पर्दे के पीछे औरतों की 5 सफ़ें लगी हुई हैं, 5 मर्दों की हैं, 5 औरतों की है, बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। तो जर्जीज साहब के पीछे जो मर्दों की अगली सफ है वो सवाब के एतबार से सबसे बेहतर है, और जो सबसे 5वीं सफ, जो सबसे पिछली सफ है, वो सबसे बेकार सफ है सवाब के एतबार से मर्दों की। लेकिन उसके बाद पर्दा पड़ा है और पर्दे के बाद 5 सफ़ें औरतों की लगी हुई है। उन 5 सफों में सबसे पीछे वाली जो सफ है औरतों की, वो सबसे अफजल सफ है। सबसे ज्यादा सवाब औरत को तब मिलेगा जब वो सबसे पीछे वाली सफ में नमाज पढ़ेगी, और सवाब सबसे कम उस वक्त मिलेगा जब वो आगे वाली सफ में, यानी औरतों की आगे वाली सफ भी सबसे बुरी सफ है सवाब के एतबार से। पीछे वाली सफ सबसे अफजल है क्योंकि वो मर्दों से उतना ही दूर रहेगी। मेरी माँ, मेरी बहनों सुनो, जब मस्जिद के अंदर भी पर्दे के बावजूद तुम्हारी सबसे पीछे वाली सफ को सबसे अच्छी सफ इसलिए कहा गया है क्योंकि तुम मर्दों से दूर रहो। जब मस्जिद में मर्दों से दूर रहने का हुक्म है तुम्हारे लिए, तो शादियों में, ब्याहों में, रस्म रवाज में, कॉलेजों में, स्कूलों में और नेता नगरी में, बाजारों में और मार्केटों में और शादियों में तुम्हारा मर्दों के साथ एक साथ जमा होना जायज कहां से हो जाएगा, और तुम्हें इसकी परमिशन कहां से मिल जाएगी जब मस्जिद के अंदर भी पर्दे के बावजूद, पर्दा होने के बावजूद तुम्हारी पिछली सफ सबसे अफजल है, आगे वाली सफ सबसे बुरी है। तो फिर तुम्हें आम जगहों पर मर्दों के साथ खल्त मल्त होने की इजाजत किसने दे दी है? जलसों में मर्दों के साथ मेले और ठेले लगाने की इजाजत किसने दे दी है? एक ही दुकान पर मर्दों के साथ और औरतों के साथ खरीदो फरोख्त की इजाजत कहां से मिल जाती है? और तुम्हें मेरे भाइयों, अच्छी बात है आपका जलसा और दूसरी जलसों से अलग होता है, या पूरी कोशिश की जाती है कि औरतों का पंडाल अलग रहे, औरतों की दुकानें अलग रहें और लेडीज को किसी भी तरीके से मर्दों तक ना आने दिया जाए। ये बेहतर चीज है, अच्छी चीज है मेरे भाइयों। कोशिश हर जगह के लिए ऐसी होनी चाहिए, लेकिन आम जगहों पर मैं देखता हूं और दूसरी जगहों पर जहां खल्त मल्त है, लड़के और लड़कियां एक ही साथ दुकानों पर खरीदो फरोख्त करते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे पीछे 5-5 सफ़ें मर्दों की लगी हैं। एक रुकू के बजाय 2 रुकू कर लिया, 2 सजदों के बजाय 1 सजदा या 3 सजदे कर लिए, भूल गया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मर्दों को मालूम हो, मर्दों को मालूम हो तो मर्द सुभान अल्लाह कहकर याद दिला दें। पीछे जो लोग मौजूद हैं उनको चाहिए कि सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कहकर याद दिला दें। लेकिन मर्दों को भी मालूम नहीं, पर्दा पड़ा है, औरतों को मालूम है कि इमाम साहब भूल गए, जर्जीज साहब भूल गए। तो औरत को अगर मालूम हो जाए कि जर्जीज साहब या कोई इमाम साहब भूल गए, बजाय रुकू के सजदे में चले गए या 2 सजदों के बजाय 3 सजदे कर लिए, तो उन औरतों को हुक्म है कि वो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगी, अल्लाहु अकबर नहीं कहेंगी। ओ मेरे भाइयों, गौर करो, जिस औरत की आवाज का इतना पर्दा कि सुभान अल्लाह तक कहने की परमिशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इन जुमलों से जमीन और आसमान नेकियों से भर जाते हैं, लेकिन इन जुमलों को भी कहने की इजाजत नहीं दी अल्लाह के नबी ने।
فرمایا کہ اگر عورت کو معلوم ہو جائے کہ امام بھول گیا تو وہ اس طریقے سے تالی بجائے گی، پیچھے سے ایسے ایسے تالی بجا کر یاد دلائے گی اور یہ آواز امام تک پہنچ جائے گی اور امام سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں۔ ان عورتوں کو سبحان اللہ، اللہ اکبر جب کہنے تک کی پرمیشن نہیں ہے تو انسٹاگرام پہ گانے کی اور ڈانس کرنے کی پرمیشن کس نے دے دی ہے؟ اپنی آواز میں غیروں تک اپنی آواز کو پہنچانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ یہ پرمیشن کہاں سے آ گئی؟ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی چیز ہے سامنے۔ اور آخری چیز پر توجہ دیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عورت سے نکاح کے موقع پر سوال ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا، آپ کے ہاں کیا ہوتا ہمیں نہیں معلوم، جس دن بارات آ جاتی ہے تو دولہا کے نکاح سے پہلے لڑکی کے پاس لوگ جاتے ہیں، ایک وکیل ہوتا ہے، دو گواہ ہوتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اور لڑکے والوں کی طرف سے گواہ ہوتا ہے، یا لڑکی والوں کی طرف سے وکیل اور حالانکہ شریعت میں وکیل گواہ کچھ نہیں ہے، شریعت میں ہے ہی نہیں، لیکن یہاں ہوتا کیا ہے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے ایک وکیل اور لڑکے والوں کی طرف سے دو گواہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں اس سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا اتنے روپے مہر کے عوض کیا تم نے اس لڑکے کو نکاح میں قبول کیا؟ اب وہ لڑکی خاموش ہے، شرم کی وجہ سے نہیں بول رہی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے نکاح قبول کیا؟ 2-3 بار جب لڑکی خاموش رہتی ہے تو اس کی سہیلیاں آپس میں کہتی ہیں کہہ دو ہاں کیا، کہہ دو کیا، اور جب تک وہ بیچاری بول نہیں دیتی کہ ہاں میں نے نکاح قبول کیا تو پوچھا جاتا، وکیل پوچھتا گواہوں سے تم نے سنا؟ گواہ کہتے کہ نہیں سنا، تو دوبارہ بولے گی لڑکی ہاں میں نے نکاح قبول کیا۔ جب وہ زور سے بول دے گی تب گواہ کہیں گے ہاں میں نے سن لیا، تب لڑکے کا نکاح ہوگا، اور یہ گواہ کہیں گے ہاں میں نے سنا ہے لڑکی نے قبول کیا۔ کیا جہالت اور بربریت ہے! یہ وکیل بھی جاہل، گواہ بھی جاہل۔ ارے تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کے پاس جاؤ؟ ارے جب لڑکی کو شادی والے دن لڑکے کی طرف سے آئے ہوئے کپڑے جب لڑکی نے خوشی خوشی پہن لیے، سمجھ لو کہ وہ راضی ہے، سمجھ لو کہ یہ اس کی اجازت ہے۔ اور پھر بھی تم پوچھتے ہو تو ایک بار پوچھو فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ نہیں بول رہی ہے، خاموش ہے۔ اب دوبارہ مت کہو اس سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنھا سماعتھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، مت کہلواؤ اس سے بار بار۔ جب وہ خاموش ہو گئی وہی اس کی اجازت ہے، جب خاموشی اجازت ہے تو زبردستی کیوں کہلوا رہا ہے؟ عقل کے اندھے کیوں کہلوا رہا ہے؟ قبول کیا، زور سے بولو، کیا سنا؟ نہیں بولو، ابھی انہوں نے نہیں سنا، زبردستی تم کہلوا رہے ہو۔ ارے لڑکیوں کی شرم و حیا کا اللہ کے رسول نے اتنا خیال رکھا کہ وہ مارے شرم کے نہیں بول پائیں گی، کیونکہ ان میں شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، اور یہ ان کی شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ وہ نہیں کہہ پائیں گی، اس لیے ان کی خاموشی کو ہی ان کی اجازت سمجھ لو۔ یہ شرم و حیا ہے عورت کی، جو اتنا بھی نہ کہہ پائے ہاں میں نے قبول کیا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ خاموشی کو اجازت مان لو۔ اس رات کے 3:15 3:30 ہونے والے ہیں، اس وقت بھی خاموش رہنے والیوں کی چونچیں چل رہی ہوں گی، اللہ اللہ کیسے ہو، کہاں ہو، کدھر ہو، کہاں ملو گے، گٹرگوں جیسے دو کبوتر چونچیں لڑاتے ہیں، ایسے اس رات کے 3:30 بجنے والے ہیں اس وقت۔ یہ ان لڑکیوں کا حال ہے جن کے بارے میں شریعت نے کہا کہ ان کی شرم اتنی ہوتی ہے کہ بیچاری شرم کی وجہ سے نہیں بول پاتی ہیں، تو ان سے زبردستی مت کہلواؤ، ان کی خاموشی ہی ان کی اجازت ہے، اسی خاموشی پر مان لو کہ انہوں نے نکاح قبول کر لیا ہے۔ جن کو زبردستی کہلوانے کا حکم نہیں دیا، آج ان کی چونچیں چل رہی ہوں گی رات کے 3:15 اور 3:30 بجے بھی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بس 1.5 گھنٹے کی اتنی تقریر پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ،
اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اور شرم و حیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر مکمل ایمان پیدا فرما دے، ایمان کی جتنے شعبے اور برانچز ہیں سب ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ جتنے لوگ تھے میں آیا تھا، سب سے چاہے وہ کم ہی ہو، لیکن سب سے بڑی خصوصیت یہ دیکھی آج میں نے کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے ہم جب آئے تھے اتنے بیٹھے رہے، ان میں سے ہم نے ایک بھی کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی جلسے کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو کل بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پر مبنی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔